اپنے عقل اور فہم اور اپنے جو ہے وہ 5 سینسز کا استعمال کیا، اور جو ان کے کچھ جو سینٹر انہوں نے کھول رکھے ہیں ان کے مشورے پہ عمل کر کے انہوں نے وہ کام کیا جس سے کہ پاکستان کی مزید بدنامی ہوئی۔ تو دوستو کشمیریوں، ہم پاکستان کی بدنامی کا سبب نہیں ہیں۔ پاکستان کی بدنامی کا سبب وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پروکسیز پار رکھی ہیں۔ یہی پروکسیز جو ہے، ان پروکسیز کو آپ افغانستان میں انسٹال کرتے کرتے پورے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے ٹیررزم کی ایک ہب بنا چکے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس ٹیررزم سے کمبیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی آرمی یوز کرنی پڑی اور سینکڑوں نوجوان آفیسروں کو آپ کو قربان کرنا پڑا۔ جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ کھیل نہ کھیلو، بلکہ اپنے ملک کی ان سرحدوں کے اندر جو تمہیں ملک ملا ہے اس میں بہتر سسٹم لاؤ، یہاں کی اکثریت کے دکھوں کا مداوع کرو، ہم غیر محب وطن، ہم اینٹی ریلیجن تھے۔ آج وہی باتیں بیٹھ کے خود کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو 1990 میں پاکستان کے ہر شہر میں جا کے میں نے تقریریں کر کے، سیمینار کر کے، ریلیاں کر کے، کراچی میں ریگل چوک پہ ریلی منعقد کر کے میں نے کہا کہ پاکستان کے دوستوں، پاکستان کے لوگوں، یہ حکمران جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اور جو کھیل کھیلتے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں اس خطے پہ بہت برے دن آئیں گے۔ ہمیں اپنے اوپر ہونے والے تشدد کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہاں دوستوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی، مسلح جدوجہد کی، اس کہانی میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ بات بالکل عیاں ہے کہ بین الاقوامی برادری نے جس طرح یورپین یونین نے گلگت بلتستان کے حوالے سے گورنمنٹ پاکستان کو پیغام بھیج دیا تھا، اور انڈیا نے بھی جب کوشش کی اس علاقے کو انیکس کرنے کی، تو یہ قرار دیا گیا کہ جب تک ایشو سیٹل نہیں ہوتا اس وقت تک کسی بھی ریاست کے کسی بھی حصے کو انیکس کرنا کی بین الاقوامی برادری کسی کو اجازت نہیں دے گی۔ اس طرح کی کاوشیں خطے کے اندر مزید نفرتیں بونے کے مترادف ہے، اور چونکہ اگر متبادل نظام موجود نہ ہو، متبادل حل موجود نہ ہو، متبادل ماڈل موجود نہ ہو، اور پہلے بھی مشرف صاحب کے دور میں جو پیکج دیا گیا تھا، چونکہ گلگت بلتستان میں اس میں پیکجز کی تاریخ بڑی لمبی ہے، ہر دور میں بین الاقوامی برادری کے پریشر کی بنیاد پہ ماسز کی جدوجہد کے نتیجے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیشہ پیکجز کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک پیکج، آج کے پیکج کی نسبت کم از کم میں اس پیکج کو اس لیے بہتر کہا کہ اس پیکج کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں ایک یونیورسٹی تو قائم ہوئی۔ 60 سالوں میں وہاں 2 کالج تھے، ایک سکردو کالج اور ایک گلگت کالج۔ کوئی انجینئرنگ کالج نہیں، کوئی میڈیکل کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک یونیورسٹی وہاں بنی، جس طرح ہمارے دوست ہیں ظفر اقبال مینار صاحب نے کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ٹنل سے دور بھی روشنی دیکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو ہر طرف گپ اندھیرا ہی اندھیرا دیکھیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے جو ہم پہ واجب نہ تھے۔ ان پیکیجز میں بھی انڈیجنس پاپولیشنز، اس وقت بھی یہ تھا کہ منسٹری آف کشمیر افیئرز کوئی ہو، کوئی منسٹر ہو، وہ پریزائڈ کرے گا، وہ ہوگا چیئرمین آف دا لیجسلیٹو کانسل، اور اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا۔ اب وہی سارے
جو کل اختیارات تھے چیف کو، چیئرمین لیجسلیٹو کونسل کو، آج وہ اختیارات منتقل کر دی ہیں گورنر کو. اور گورنر کون نامزد کرے گا؟ وہ بھی ہمیشہ مرکز سے ہوگا. تو ڈپرائیویشن لوگوں کی ختم نہیں ہوئی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، وہاں ظاہر ہے مختلف خیال لوگ بھی ہیں. کچھ کہتے ہیں گلگت بلتستان کو بالکل آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اس کو مکمل طور پر ایک صوبائی سٹیٹس ملنا چاہیے اور ہمیں ایز ایکول پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ تمام رائٹس ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا حصہ ہیں، لہذا کشمیر کے ساتھ ہمیں یعنی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ مشتمل ایک گورنمنٹ بنائی جائے جس میں گلگت سے پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، یعنی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کشمیر کا جو ہے نا یہ اس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے اور ہائی کورٹ گلگت بلتستان میں ہونا چاہیے. ظلم کی انتہا دیکھیے کہ چیف کورٹ بنایا ہوا ہے، یعنی کسی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی وہاں جورسڈکشن نہیں ہے، اور جو وہاں لوکلی اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کا نام رکھا ہے چیف کورٹ. اور اس چیف کورٹ کے ممبر ہیں تھری ممبرز آف دا جوڈیشری جو ہے وہ یعنی اپیلنٹ کورٹ ہے، تو اس کا نام ہے چیف کورٹ. اس 3 ممبر اسمبلی میں ایون اگر جوڈیشری میں اگر کوئی سیشن جج جو ہے وہ پروموٹ ہو کے تو اپیلنٹ کورٹ میں یعنی چیف کورٹ میں جائے گا، ایسے ہی جیسے ہائی کورٹ سے کوئی جج جو ہے وہ ترقی کر کے اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے کنٹریکٹ لیا جاتا ہے. سو 3 ججوں پہ مشتمل جو چیف کورٹ ہے وہ کنٹریکچل ہے فار 3 years، اور اگلے 3 سال اس بات پہ انحصار ہے کہ اس نے انتظامیہ کو خوش رکھا یا نہیں رکھا. ایسے ہی جیسے پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں جو جج اسٹیبلشمنٹ سے مینیجیبل نہیں ہوئے تو ان کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. تو یہاں تو پھر بھی چلو کوئی ادارے ہیں، کچھ کورٹ ہیں، تو اس میں آپ احتجاج کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جج کیوں سپرسیڈ ہوا. وہاں تو پہلے سے ہی کانٹریکٹ لے لیا جاتا ہے کہ 3 years، اور 3 years سے بھی وہ کس کی یعنی چونکہ کانٹریکٹ کسی وقت بھی ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک جوریڈیکل بیک گراؤنڈ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، چونکہ آپ کے اگلے کانٹریکٹ کا انحصار اس بات پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. تو جب کانسٹیٹیوشنز کے اندر پیکیجز کے اندر اس طرح کے امتیازی جو قوانین ہیں ان کو ختم کر کے تو ایک ایسا پروسیجر جو یونیورسل ہو، جو سٹینڈرڈ ہو، وہ نہ اڈاپٹ کیا جائے تو لوگوں کی مزریز ختم نہیں ہوتی، لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہوتے. دیٹس وائی وی آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ دس پیکیج کہ اس میں کچھ نہیں بدلا. باقی بہت ساری پارٹیاں ہیں جن کا احتجاج ہے کہ گورنر ہو گیا یا چیف منسٹر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، لہذا وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ حب الوطنی کی کم سے کم شرائط ہے کہ آپ اپنی ریاست کے حصے بکھرے نہ انہیں دیں، آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں. مسلم کانفرنس نے بھی اس پہ پروٹیسٹ کیا، ساری پارٹیوں نے پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹ کا ہمارے خلیل احمد حبیب صاحب چونکہ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بندوق نہ چلے تو اس وقت تک ان کو پروٹیسٹ نظر نہیں آتا. انفارچونیٹ وہ چلے گئے تو پروٹیسٹ کا مطلب جو ہے وہ بندوق چلانا نہیں ہوتا. پروٹیسٹ 10 آدمی بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو اپوز نہیں کوئی کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خاموش اکثریت کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہاں، کوئی گلگت بلتستان میں ہر جگہ پروٹیسٹ ہوئے، کسی نے کسی پروٹیسٹرز کو جا کے نہیں کہا کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی ہے تو تم کیوں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہو. تو گلگت بلتستان کے اندر بھی کراکرم نیشنل موومنٹ، براورستان نیشنل موومنٹ اور دیگر جو لوکل پارٹیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی مطلب جو اپنے علاقہ کوئی ضلع کی ہے، کوئی تحصیل کی ہے، کوئی گلگت بلتستان لیول کی ہے، اور ان پارٹیوں نے بھی جو پورے کشمیر لیول کی ہیں جن کی برانچز وہاں آپریٹ کرتی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ پروٹیسٹ کیا. تو آصف علی زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے چونکہ جمہوری حکومت کے نمائندے ہیں
جمہور نے ان کو منتخب کیا ہے تو لہذا ان کو جمہور کی یہ آواز سننے چاہیے، اور ہم ہسٹوریکل فیکٹس کو اگر وہ جھٹلائیں گے تو یا ہسٹوریکل فیکٹس کے خلاف جائیں گے تو یقیناً محب وطن کشمیری اس کی مزاحمت کریں گے، مخالفت کریں گے، اور مزاحمت بھی کر رہے ہیں، مخالفت بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان کی بھی پولیٹیکل پارٹیز لائک میاں محمد نواز شریف سے کشمیری پارٹیوں کا ڈیلیگیشن ملا، اور انہوں نے بھی اس بات پہ کی کہ بھئی یہ کیسا پیکیج ہے کہ جس میں نہ تو لوکل پارٹیوں کو، ایون ناردرن ایریا لیجسلیٹو اسمبلی کے نمائندوں کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. میٹنگ ہوتی ہے ہائی لیول میٹنگ، اور اس میٹنگ میں بیٹھتے کون ہیں؟ وہی جو پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں، جو پرائم منسٹر کے سامنے